ہمارا جو مرد ہے اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اتنا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہر گھر میں بس عورت کو پیٹا جا رہا ہے. ایسا تو ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے ہماری عورتیں ماشاء اللہ بہت امپاور ہو گئی ہیں اب. پھر بھی ایک چماٹ تو لگی جاتی ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں عدنان, یہ میرا بلیو ہے اینڈ آئی ہیو سین دس تھنگ. آپ کو نصیب سے زیادہ نہیں ملتا, اور اگر آپ نصیب سے زیادہ چھین لیتے ہیں, جیسے لوگ کہتے ہیں نا نصیب سے چھین لیا, وہ آپ کو راس نہیں آتا. مجھے لگتا ہے جو انسان جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے, اگر آپ اپنے بچے کو انٹرٹینمنٹ کے لیے زو لے کے جا رہے ہیں تو پھر آپ اس کو کراچی سینٹرل جیل لے جائیں. ہیرا سومرو, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. بہت اچھے سے آپ نے نام بنایا, کنٹروورسی پروف نام بنایا, اور اب تک آپ کا نام لوگ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. میں نے بہت سارے کامنٹس چیک کیے, آپ کے پاس کرٹیسزم ذرا کم ہے, ورنہ لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہے یہاں پہ آج کل. تو کرٹیسزم ان کو اچھا لگتا ہے تو وہ کریٹ بھی کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اچھا, کریٹ کیا جاتا ہے ویسے؟ ہاں, بیٹھے بیٹھے کسی کے بارے میں کیوں کوئی کرٹیسائز کرے گا. تو آپ بھی کبھی کبھی تو کر لیتی ہیں ویسے باتیں. ہاں, نہیں کرٹیسزم کسی اور کو, وہ تو مجھے لگتا ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے. جہاں جیسے وہ کوئی انڈین اسٹار وار تھی, ثنا جو خان تھی, ان کو آپ نے بڑے پیار سے کہا کہ یہ نہ کرو جو آپ کر رہی ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو آپ جو ہے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, تو جب آپ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, کسی کا انٹرویو لیتے ہیں, تو آپ کو اس کے بارے میں ہوم ورک کرنا ضروری ہے. یو ہیو ٹو بی what your profession is. If you're Islamic, then you can't be like showing it off all the time, because Islam itself, the principle of Islam says it's not allowed. So that's what I said, and everybody got affected by it. نہیں, ویسے آپ کو تو اپریشیٹ کیا گیا اس بات پہ. ہاں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ حرم میں جا کے 360 کیمرہ گھوم رہا ہے اور آپ کی ویڈیوز بن رہی ہیں, پروموشنل ویڈیوز ہیں آپ کی حرم میں, تو اٹس اسلامک طریقے سے آپ اس کو نہ انڈورس کریں. ہاں, اپنے ذاتی طور پہ کر دیں. مجھے تو ہیرا لوگوں کا پلان ہوتا ہے خود ہی سب کچھ کرنے کا, پلان کر کے ہی جاتے ہیں, شاید پروموشن ہی کرنی ہوتی ہے انہوں نے. کیونکہ اب وہ والی چیز ہو گئی, گڈ پبلسٹی بیڈ پبلسٹی از نتھنگ. آل کائنڈ آف پبلسٹی اینڈ آل کائنڈ آف فیم از گیٹنگ یو منی. تو آپ بھی بلیو کرتی ہیں؟ میں بلیو کروں نہ کروں, دیٹس دا ٹروتھ. آپ کے پاس جتنے فالوورز ہوں گے, جتنے لائکس ہوں گے, جتنے ویوز ہوں گے, آپ کے پاس بزنس آئے گا, چاہے آپ فیمس اچھے سے فیمس ہیں یا برے سے فیمس ہیں. یہ آپ بیچ میں کہاں چلی گئی تھیں اچانک پھر سے واپسی جو آپ نے کی ہے؟ تھوڑا سا بیچ میں آپ نا بچوں میں لگ گئی تھیں, گھر میں لگ گئی تھیں. بچہ پیدا کرتے تو ذمہ داری تو ہوتی ہے نا. تو اب دیکھیں, قدرت کا نظام ہے, جس پھل پہ سیب لگتے ہیں میں اس پھل پہ اورنجز نہیں لگا سکتی. وہ جس پیڑ پہ سیب لگتے میں اورنج نہیں لگا دیں, ٹیپ سے جوڑ دیں, ایسے کر کے لگا کے ٹیپ سے جوڑ دیں. دیٹ وڈ بی ویری آرٹیفیشل اینڈ ڈم. تو اسی طرح مجھے لگتا ہے جس طرح ماں خیال رکھ سکتی ہے بچوں کا, باپ کتنی بھی کوشش کر لے نہیں رکھ سکتا. یار ایسا نہ کرو یار. نہیں یار, باپ وہ بیچارہ, آپ کے ہسبینڈ تو بہت زیادہ رکھتے ہیں ویسے. وہ بہت رکھتے ہیں, لیکن وہ بیچارے کبھی کبھی ہی از بیولڈڈ, ہی ڈزنٹ نو کہ کیا کرنا ہے, بیکاز ان کی ایک ممتا نہیں ہوتی نا باپ کے اندر. ممتا ہوتی ہے اس میں. ہاں, یہ کیا بات ہوئی یار کہ ممتا نہیں, that's proven the way I see things. جس طرح سے میں جتنی مجھے سمجھ ہے گھر کی اور بچوں کی, اور وہ بیچارے کتنی بھی کوشش کر لے وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں. نہیں تو آپ سمجھتی ہیں آپ کا رول زیادہ ہے. ہاں, اور جب آپ کام پہ جاتی ہیں تب تو رول پلے کرتے ہیں اپنا. وہ کرتے ہیں جتنا میں ان کو بتاتی ہوں وہ کرتے ہیں. اتنا کرتے ہیں. ہی از ویری اوبیڈینٹ ان دیٹ وے. چلو اوبیڈینٹ تو ہے ویسے, ورنہ یوزلی ملتے نہیں. شعیب ملک ہی ملتے ہیں سب کو. شعیب ملک نے کیا کیا مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا اتنا کیا. شعیب ایسے پیار میں شادی کر لی بس, صبح سے رات بھابھی چھوڑ دی, ہماری انڈین بھابھی کو چھوڑ دیا, اور کچھ نہیں. ان کی اپنی مرضی ہے. ویسے وہ رکھ کے بھی کر لیتے 4 شادی. میں سمجھتا ہوں کہ ہے تو ان کی اپنی مرضی. دیکھیں آپ ایک بات, لیکن میرا آپ کو نہیں لگتا تھوڑا سا انڈیا پاکستان کا تھوڑا سا آسرا کر لینا چاہیے دونوں طرف سے؟ آسرا مطلب جیسے انڈیا سے وہ آئی تھیں, بڑا مان. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا عوام کو دکھ کس چیز کا ہے. بھابھی چھوڑ دی یا بھابھی لے آئے؟ بھابھی چھوڑ دی. بھابھی کو پر بھابھی لے آتے تو اتنا دکھ نہیں ہوتا جیسا باقی لوگ ہمارے کرتے ہیں. ہاں, تو بھابھی کو چھوڑنا نہیں چاہیے. بھابھی کے ساتھ پر بھابھی نے تو خلا لیے نا. کوئی عورت خوشی سے خلا لیتی ہے ویسے. ان کے ابا نے, یو نیور نو, ایک کسی کی انسائڈ اسٹوری ہے گھر کی, یو نیور نو کہ اگر انہوں نے خلا لیے تو ان کو کیا چاہیے, کیا ان کو کیا پتا, ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہے, وہ بندہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو سکتا بندہ برا کام کرے, ادھر ادھر لگا ہوا, آگے پیچھے لگا ہوا, ایسا کچھ. اگر دیکھیں آگے پیچھے لوگ لگے ہوتے ہیں نا, وہ شادیاں نہیں کرتے. یہ بھی صحیح ہے. نہیں اب ذرا کہتے ہیں آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں, میں بھی اسی معاشرے میں رہتی ہوں, ویسے ہی آگے پیچھے لگ جاتے ہیں. 10 گرل فرینڈس ہیں شادی کے علاوہ بھی, کوئی کون پوچھ رہا ہے؟ اور 10 بوائے فرینڈ بھی ہوتے ہیں شادی کے علاوہ. 10 بوائے فرینڈس بھی ہوتے ہیں, تو کون کس کو پوچھ رہا ہے آج کل؟ اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی میڈیا, اٹس اباؤٹ ایوری ویئر. کوئی بندہ گاڑی کا شو روم بھی ہوگا نا, اس کی شادی ہوئی ہوگی, اس کی بھی گرل فرینڈ ہو سکتی ہے, اس پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے.
یہ آپ کو اب تک شادی کے پروپوزل کیوں آ رہے ہیں؟ بتا کیوں نہیں دیتی ہیں آپ کہ آپ کے بچے ہیں, ہسبینڈ ہے, ہینڈسم سا, آپ خوشحال ہیں, میں بتا بھی دوں تو لوگ کہتے ہیں سارے دوست چھوڑ دیے, اپنے ہسبینڈ سب کچھ, آپ اپنی زندگی گزار رہی ہیں آرام سے, تو اب کیا ایشوز ہے لوگوں کو؟ نہیں, لوگ مجھ سے شادی, ابھی بھی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, تم شادی شدہ ہو, ہم تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہیں. کر ابھی بھی تو آپ یہ ان کو اپارچونیٹی نہیں دینا چاہتی بالکل بھی؟ صرف وہ سوچیں, یہ تو سوچتے تو رہے کم سے کم یار, بیچارے خوش ہوتے ہیں. نہیں, ابھی میں ٹھیک ہوں اپنے میاں کے ساتھ ہی, میں خوش. ابھی پروپوزل آ رہے ہیں آپ کے پاس, ان باکس آتے ہیں, تو کیسے جواب دیتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں جواب دیتی, اگنور کرتی ہوں یار. وہ تو بیچارے اگنور. اور بہت کلوز پراکسیمٹی میں جو اگر کوئی بولتا ہے تو ہنسی مذاق میں اڑا دیتی ہوں. تو یہ جو آپ اتنی سکسیس میں چلی گئی ماشاء اللہ, سکسیس, ہاں, آپ کو لوگ جانتے ہیں اچھے سے, آپ کو لوگ پہچانتے ہیں, بہت محنت کی ہے, بہت محنت کی ہے. تو آہستہ آہستہ آپ نے سب کو چھوڑ دیا, اپنے آس پاس کے لوگوں کو, دوست رہ گئے آپ سے, اب بہت اپنی زندگی میں لگ گئی, کام میں لگ گئی. تو آپ لگتا ہے ایسا ہونا چاہیے تھا آپ کے ساتھ؟ میں ایک انسان ہوں, میں ایک چیز کر سکتی ہوں, ٹھیک ہے, میں ہر وقت آؤٹنگ نہیں کر سکتی, پارٹی نہیں کر سکتی, مجھے ایسا لگتا ہے آئی ایم ناٹ کیپیبل آف دیٹ. میں خوش ہوں زندگی میں, میں ایک کام کرتی ہوں, ایک ٹائم پہ میں دیکھتی ہوں کہ اچھا ابھی شوٹس شروع ہونے والی ہیں, اس کی تیاری کرنی ہے, میں اپنا کام اچھے سے کرتی ہوں. بہت پیسے کما رہی ہیں بہت سارے نہیں, حساب سے جیسی تھیں ویسے ہی ہیں, یا آپ چینج آتا جا رہا ہے پیسوں میں, اکاؤنٹ میں؟ تھوڑا سا آیا ہے, بہت زیادہ نہیں. تھوڑا سا ہے, تھوڑا سا. اچھا, کیا کر کیا رہی ہیں آج کل, بتائیں کون سا پروجیکٹ کر رہی ہیں, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ سے لوگ؟ ابھی بس ڈرامہ ایک شوٹ ہو رہا ہے ہمارا, رمضان پلے, تو ابھی وہ کر رہے ہیں ہم جیو کے لیے, اور لیٹس سی. رمضان پلے ہے کوئی؟ یس. اچھا, میڈیا سائنسز کیا آپ نے؟ یا تو ڈائریکٹر بننا تھا ڈائریکٹر, بٹ آئی تھنک آئی ایم مور آف رائٹر. کیا وہ کیا چیز ہے؟ وہ میں نے آپ کے بارے میں کوئی میری ایسی ریسرچ نہیں ہے. مطلب آئی تھنک بیکاز آئی ہیو اسٹڈیڈ میڈیا سائنسز, تو وی کور آل کائنڈ آف اسٹڈیز, لائک آل کائنڈ آف وٹ یو سے سبجیکٹس ریلیٹڈ ٹو میڈیا سائنسز نا. تو اب اس میں ایک رائٹنگ کی جاب بھی آتی ہے, ایک رائٹرز ہوتے ہیں جیسے ہمارے. سو آئی آلویز فیلٹ آئی ایم اے گڈ رائٹر. لکھتی ہیں کچھ؟ لکھتی ہوں. اب بھی لکھتی ہیں؟ ہاں, لیکن مور لائک اسٹوریز. مور لائک اسٹوریز. ہاں. اور اگر ایسی کوئی چیز لکھیں, چھوٹی شارٹ فلم وغیرہ, تو لکھیں گے ایسے کسی اپارچونیٹی آپ کے پاس آئی تو؟ ہاں ضرور, کیوں نہیں. تیرے بن سپر ہٹ, الحمد للہ. کیسا ایکسپیرینس رہا, اور کیا رسپانس ہے, اور آپ کو لگتا ہے یہ آپ کے لیے بریک تھا, بڑا بریک تھا, اسی سے زیادہ آپ کو؟ جب میں گئی وہاں پہ, جب میری میٹنگ ہوئی سراج بھائی سے, تو مجھے لگا اٹس جسٹ اے نارمل تھنگ, جیسے ڈرامے کرتی آئی ہوں, بٹ it turned out to be such a huge thing. I think no one anticipated that. No one, even no, I'm sure about this. Yumna, Wahaj, even Siraj bhai, Sabina, me, we were not anticipating کہ یہ کوئی اتنا سپر ڈوپر گرینڈ ہٹ ہو جائے گا. اس سے پہلے اسٹوری سننے کے بعد نہیں ہوتا کہ یار یہ ایسی اسٹوری ہے کہ ہو جائے گی ہٹ؟ اسٹوری مزے کی تھی, لیکن ایسی بہت ساری اسٹوریز ہیں جو اچھی لکھی جاتی ہیں. تو کیا وجہ ہوگی پھر؟ مجھے نہیں اندازہ. مجھے لگتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے. تو آپ کو یہ ہٹ, آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی آئیڈینٹی بنی ہے؟ بالکل. آئی تھنک تیرے نام لوگ یہی پہچانتے ہیں, آپ اسی نام سے بلاتے ہیں. اگر مجھے لوگ جانتے, تو اگر جن پروجیکٹس کے تھرو مجھے لوگ جانتے, تو سب سے ٹاپ پہ مجھے لگتا ہے تیرے بھی نہیں ہے. سیم ساس بہو والے ڈرامے, پھر بھی رسپانس آتا ہے. ہاں, لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. ہاں, ہم چینج چاہتے ہیں کچھ لوگ, لیکن نہیں بھی ہوں تب بھی آپ لوگ رسپانس مل رہا ہے. دراصل زندگی ہماری اس طرح کی, ہماری جو انڈو پاک ادھر کی بولوں گی, آئی ول ناٹ ٹاک اباؤٹ ایوری ون, کیونکہ ہر جو خطہ ہے دنیا کا وہ مختلف ہے ہم سے. امیریکا از ڈفرینٹ, آسٹریلیا از ڈفرینٹ, اینڈ دے آر لیونگ ویری ڈفرینٹ لائف. بٹ آئی تھنک انڈو پاک جو پاکستان اور انڈیا کے جو صورتحال ہے, ساس بہو, دیور دیورانی, شادی کے بعد چکر, نند, شادی کے بعد چکر ہونا نہ ہونا, یہ باتیں بڑی کامن ہیں. تو وہ لوگ جب ان کے اوپر ہوتی ہے نا, تو کبھی کبھی وہ اپنی پرسنل لائف میں اتنے انویسٹڈ ہوتے ہیں کہ جب وہی چیز ٹی وی پہ دیکھتے ہیں وہ بڑا انجوائے کرتے ہیں. ان کو ریئلٹی فیل ہوتی ہے کہ یار یہ میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ہاں, اور ہر بندہ اپنے آپ کو بے قصور دیکھتا ہے. تو جو وہ پروٹیگنسٹ ہوگا, جو روتا ہوا ہوگا, ہر بندہ, ایون وہ اپنی لائف میں چاہے انٹیگنسٹ ہو, وہ پروٹیگنسٹ میں ہی دیکھے گا اپنے آپ کو. بہت اچھا ہے ویسے ہی. وہ کیونکہ وہ دیکھنا ایسے ہی چاہتا ہے, وہ دیکھنا ایسے ہی چاہتا ہے, چاہے وہ جھوٹی دیکھ رہے ہو اپنے آپ کو. بالکل, ویسے 90% جھوٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو. وہ اب ہر کسی کے وہ اس خیال میں ہوتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. ہاں, ہم بہترین ہیں. سیزن 2 آ رہا ہے؟ جی آ رہا ہے. آنے والی ہیں؟ یہ تو اب میں یہی بتا رہی تھی, یو آر ناٹ سپوز ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. چھپا کے رکھا ہوا ہے کیا سب کچھ؟ ہمیں الاؤ ہی نہیں ہے.
تو آپ ہنس کیوں؟ آپ آ رہی ہے اس کا مطلب اس میں میں کچھ بھی نہیں بول سکتی اس بارے میں. اچھا اگر آپ آ رہی ہے اس میں تو آپ خاموش ہیں نا؟ نہیں, کیا پتہ نہیں آ رہی ہوں, کیا پتہ آپ کو, میں تو کچھ بھی نہیں کہوں گی. اچھا جی, اس میں آپ کا رول جو ہے نا بڑا وہ ایسے معصوم تو نہیں کہوں گا, تو آپ کو لگتا ہے عام زندگی میں ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جس طرح آپ بنی ہوئی ہیں اس کے اندر جو چل بھی چل میرے ساتھ تو چل پڑی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کراچی سے ذرا اندر جائیں, اندرون سندھ کبھی گئے ہیں آپ؟ ہاں, تو اندرون سندھ میں کیا مطلب ہے, لڑکیاں سے بیوقوف ہوتی ہیں؟ کبھی آپ بیوقوف نہیں ہیں, لڑکیاں بڑی سادی ہیں, ان کو اماں ابا دھیان نہیں دیتے, ان کو جو محبت کرتا ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ اصلی میں محبت کرتا ہے ہم سے, اور یہ تو ہی از ٹرو ٹو اس. لڑکیاں کرتی ہیں ایسے یا, لیکن شہروں میں تو اب ایسا کچھ نہیں ہے جس طرح آپ لوگوں نے دکھایا ہوا ہے. شہروں میں بھی ایسا ہوتا ہے, لیکن اب تو لڑکیاں لڑکوں کو کر دیتی ہیں. کہنے کی بات ہے, کہنے کی بات ہے. آپ 20% عوام دے کے جو ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. ابھی بھی لڑکوں کے پیچھے لڑکیاں دیوانی ہو جاتی ہیں. لڑکوں کے پیچھے لڑکیاں دیوانی ہیں؟ یار مجھے تو لگتا ہے اب لڑکے زیادہ دیوانے ہو رہے ہیں, لڑکیاں آگے آگے بھاگ رہی ہیں, لڑکے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. نہیں, ایسا ابھی مجھے لگتا ہے صرف 10 سے 15% ایسا ہے, جو کہ ظاہری بات ہے وہ باہر نکلتی ہیں لڑکیاں, وہ جسٹ بیکاز دے آر ہائی لائٹڈ, تو دیٹس وائی دے آر مور پرومیننٹ, بٹ آئی تھنک اٹس ناٹ دا کیس. ایسا نہیں ہے. کیسے ڈیل کرتی ہیں ہیرا, کوئی کرٹیسزم آپ کی طرف آتی ہے, کوئی چیز آپ کو لگتا ہے کہ یار بیک لیش ہو رہی ہے یا کامنٹس کے تھرو آ رہا ہے, اور کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے صحیح بھی ہو رہا ہے؟ میں کچھ بولتی ہوں نا, وہ بڑی ایمانداری سے کہتی ہوں انٹرنیٹ پہ, جو مجھے محسوس ہو رہا ہوتا ہے. پھر اس کے اوپر بیکلیش آتا ہے, اور کچھ لوگ اتنی ڈم باتیں کرتے ہیں, تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں غصہ کروں, اور غصہ بہت آتا ہے. پھر میں غصہ بھی کرتی ہوں کبھی, پھر میں کہتی ہوں وہ والی بات ہے نا, وہ ایسے آتے ہیں خیال جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں گھر میں, کبھی غصہ آتا ہے, کبھی آپ کہتے ہیں یار دفع کرو, کبھی آپ کہتے ہیں یار جس نے کس طرح اس کی اتھارٹی ہے, پھر آپ کہتے ہیں یار چلو سوشل میڈیا پہ ہیں ہم لوگ, سیلیبریٹی ہیں, پبلک ہی ہے, تو چلو بولنے دو اس کو بھی, کیا ہے, خوش ہونے دو اپنی چھوٹی سی دنیا میں. آپ کو لگتا ہے نہیں آپ کو بھی ڈرامہ کرنا چاہیے سوشل میڈیا کی وجہ سب کرتے ہیں, کیا ضرورت اتنا ریئل ہونے کی سوشل میڈیا کے اوپر؟ آپ کو بہت دل سے کرتی ہیں آنکھیں جو بھی کر رہی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنا آپ اوریجنل رہتے اتنی زندگی آسان رہتی ہے آپ کی. اور میرے لیے پرسنلی میری پروفیشنل لائف جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے, میری فرسٹ پرائیورٹی لائف میری فیملی لائف ہی ہے. تو میں نہیں چاہتی میں ایسا کچھ پروفیشنل لائف میں کروں جو فیملی لائف کو افیکٹ کرے. کیسے مینیج کرتی ہیں پھر, مطلب فیملی کو, بچوں کو گھر پہ چھوڑ کے جانا, پھر باہر جا کے کام کرنا؟ آئی ویک اپ ارلی ان دا مارننگ, آئی ویک اپ اراؤنڈ 6. تو یار رات کو تم 11 بجے سو جاتی ہوگی؟ میں 10-11 بجے آئی سلیپ. پھر میں کبھی رات میں بیچ میں اٹھتی ہوں تہجد کے لیے, تو پھر کبھی لوگوں کو جیسے رات کے میسج آئے ہوئے تو کچھ لوگ 12 بجے تک, تو پھر میں ان کو کوئی کام کوئی صبح شوٹ کا ہو یا کچھ, تو پھر 3 بجے تک رپلائی کر رہی ہوتی, تو وہ سمجھتے ہیں شاید 3 بجے تک جاگ رہی ہوں, لیکن میں 3 بجے واپس اٹھتی ہوں. سو دیٹس وائی آئی سلیپ ارلی. تو سلیپ ارلی مین 12 بجے, تو 6 گھنٹے ہی نیند ہوئی. سلیپ ارلی مینس 10-11. ہاں, کیونکہ اور بچے تو میرے سو جاتے ہیں 9 بجے تک. تو ٹائم مل جاتا ہے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا؟ اب تو آئی ڈو ون پروجیکٹ ایٹ اے ٹائم, میں زیادہ پروجیکٹس ہی نہیں کرتی, ایک وقت بالکل ایک وقت میں ایک کام. اور ہے نا سلیکشن دیکھتی ہو پروجیکٹ کی کہ یار یہ ایسا رول؟ پہلے نہیں دیکھتی تھی, ٹو بی ویری آنیسٹ. پہلے میں کہتی تھی کہ ابھی آ گیا غنیمت سمجھو, پیسہ آ رہا ہے کر لو. اب اتنا سچ نہیں بولنا تھا آپ نے, اچھا پیسے آ رہے ہیں کر لو بس, یار اس میں پیسے بہت ضروری ہیں. بس پیسے ضروری ہیں, ظاہری بات ہے, نہیں چلنا گاڑی میں تو پیٹرول ڈلتا ہے نا, وہ پیسوں کا ہی آتا ہے. اور وہاں سے یہاں تک آؤ تو پیٹرول تو بہت زیادہ آتا ہے. یس. اور یہاں سے اور آگے جاؤ تو اور پیٹرول لگتا ہے. بالکل, اس لیے میں جاتی ہی نہیں تھا. اب آپ اس طرف جاتی نہیں, آپ دفعہ کرو یار کون جائے گا, پیٹرول لگے گا میرا. تو بس, تو پھر یہ کرتی تھی. اب ذرا دیکھ لیتی ہوں تیرے بن کے بعد سے, تو اب دیکھتی ہیں مطلب تھوڑا سا اب دماغ خراب ہو گیا. ڈائریکٹرس کو دیکھتی ہوں, ڈائریکٹرس کو دیکھتی ہوں کہ کون ڈائریکٹ کر رہا ہے. اگر کام کم ہو یا زیادہ وہ مسئلہ نہیں ہوتا, ڈائریکٹر کھپ ہونا تو پھر آپ کا دماغ. کون سے ڈائریکٹر سے کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں, کس کو کریڈٹ دینا چاہیں گے یار مزے کا ڈائریکٹر ہے, ایسے کام کرنے میں مزہ آتا ہے؟ مزہ کسی ایک کا لیے تو دوسرا ناراض ہو جائے گا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں, وجاہت حسین, مزہ ہے ان کا کام. ہاں بہت مزہ ہے ان کے ساتھ, وہ بہت سکون کے ڈائریکٹر ہیں. ان کی چیزیں ان کی دماغ میں سارٹیڈ ہوتی ہیں. ایون اف ہی از اینگری اینڈ فیوریس آن دا سیٹس, تو وہ آرٹسٹ کے اوپر نہیں ظاہر کرتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا, آپ نیچے سپر آئی ہیں وداؤٹ اینی پرچی, وداؤٹ اینی ابا کیا فون کہ یار ابا کی بیٹی ہے, بڑے اسٹار کی بیٹی تو کرنا ہوگا. یہ بتائیے گا کیا ہرڈلز آئے جب آپ نیچے سے اوپر آ رہی تھیں ایک, اور وہ ہرڈلز نیو کمر کے لیے ابھی جو اور لڑکیاں آئیں گی آپ کو دیکھ کے انسپائر ہو کے, تو کیا ہرڈلز کیا ہے آپ کو
کیونکہ پرچی تو پیچھے تھی نہیں, کال تھی نہیں, اور ویسی آپ کی پرسنالٹی ہے نہیں. ہرڈلس اس طرح آتے ہیں کہ جتنا آپ کا پوٹینشیل ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اتنا پوٹینشیل ہے, اس طرح کے آپ کو کیریکٹرز نہیں ملتے. ٹھیک ہے, یہ ہرڈل ہے. آپ کیا کرتے ہیں پھر آپ لوگ؟ پھر ایون آن سیٹ جب آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ویسے ہی انڈر رہ کے پرفارم کرنا ہوتا ہے. آپ زیادہ آپ کی سے نہیں چلتی ہے, تو آپ کو وہ سب چیزیں ڈیلی بیسس پہ چھوٹی مائنر میجر چیزیں ڈیلی بیسس پہ فیس کرنی پڑتی ہیں بینگ اے اسٹرگلر. کھانے سے لے کے چھوٹی موٹی کھانے سے لے کے آنکھوں کی, میسیجز کی, کیا میسیجز کی ہراسمنٹ میرے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوئی. کیوں یار, پیاری ہو. مسئلہ یہ ہے کہ میں اسٹریٹ فارورڈ بہت ہوں. میں بہت پیار سے, اگر کوئی اس طرح سے مجھے کچھ, تو میں پیار سے برو بنا لیتی ہوں. ہاں, میں برو زون میں آ جاتی ہوں. تو پھر آئی ڈونٹ فیل تو مسئلہ نہیں ہوتا وہ برو میں, وہ کہتا ہے یار میں نے کام ہی نہیں کرنا یار, یہ بہت پکا رہی ہے یار, برو بن رہی ہے یار. ایسا تو ہوتا ہوگا نا بہت سارے ہمارے پیارے پیارے. کوئی بات نہیں, تھوڑا سا جسٹ لیٹ اٹ. کیا تھوڑا سا بات کر لیتی ہوں میں, تھوڑا سا ریلیکس میں ہو جاتی ہوں. میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں, غصہ کرے اس بیچارے کو, ظاہری بات ہے ٹھرکی ہے اس کی, ٹھڑک نہیں پوری ہوئی, وہ غصہ تو کرے گا. تو پھر میں ایسا نہیں کیا کہ کوئی بولے تھوڑی ٹھڑک کر تو آپ بھی تھوڑا سا کہتے اچھا ٹھیک ہے؟ نہیں, کبھی نہیں. ایون ناٹ دا آئیوٹا آف امپریشن کہ نہیں مجھے اوکے, نہیں کبھی بھی ایسا ہوتا نہیں ہے, کرتی نہیں ہوں, کبھی بھی نہیں کرتی میں. آپ پھر اس سے کام پہ سروائیو نہیں ہوتا. آپ ناخن پکڑاؤ تو بندہ بازو تک آ جاتا ہے. سو آپ چھوٹا سا ہنٹ بھی نہ آتے تھوڑی, تو اس ناخن کے چکر میں تمہارا کام خراب ہوتا ہوگا نا. نہیں ہوتا نا, آپ تھوڑی دیر صبر کر لیں. صبر تمہارا سے لمبا ہوتا ہے. اللہ, صبر تمہارا لمبا رہا ہے ویسے. ہاں, صبر کر لیں آپ تھوڑا سا, کوئی بات نہیں. مجھے لگتا ہے جتنا نصیب میں ہوتا ہے اس سے زیادہ آپ کو نہیں ملتا, اور اگر آپ نصیب سے چھینتے ہیں پھر اس کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. اچھا, یہ مسئلہ ہوتا ہے لڑکیوں کے ساتھ, خاص طور پہ لڑکیوں کے ساتھ. ہاں, اور لڑکوں کے ساتھ فیشن میں ہوتا ہے. فیشن میں ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی مسئلے ہوتے ہیں. کیا ان کے بھی ناخن پکڑے جاتے ہیں؟ ان کے تو بال بھی بنائے جاتے ہیں. تو یہ مسائل ہیں. اچھا, یہ رہتے ہیں. تو کیسے ٹیکل کریں لڑکیاں؟ یہی کریں کہ جو میرے نصیب میں مجھے ملے گا. اچھا, لڑکیاں بھی تو پھر کبھی کبھی شارٹ کٹ لے لیتی ہیں ناخن, وہ ان کی اپنی مرضی ہے, میں ان کو کیا کہہ سکتی ہوں. دینا نہیں چاہیے. اچھا, کچھ لڑکیاں کہتی ہیں تو یہ بھی تو میرا ٹیلنٹ ہے, تو اس میں کیا ایشو کیا آپ کو, میں کر رہی ہوں, آپ کو کیا ایشو ہے؟ ہر چیز ہی ٹیلنٹ ہے, ہر چیز تو مزہ آتا ہے, لیکن اف یو آر انڈر سرٹن ریلیجن تو پھر مجھے لگتا ہے کہ وہ اس حساب سے آپ کو نہیں کرنا چاہیے. ہیرا کوئی اوارڈ شارٹ ملا آپ کو؟ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ملا. تو اس کی وجہ یہی تو نہیں ہے وہ ناخن والی کہ ہیرا بات ہی نہیں کرتی, ہیرا لابیز میں ہی نہیں ہے, کسی بڑے اسٹار سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی, اس وہ لابیز بڑی بڑی جو ہیں میں تو آپ نظر ہی نہیں آتی بالکل. اچھا, اگر اب ایوارڈس کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے یہ مجھے نہیں پتا, صحیح ہے, بیکاز آئی ہیو نیور بین ان دا پینلس. تبھی تو ملا نہیں آپ کو ایوارڈ. تو مجھے کرائٹیریا تو پتہ ہی نہیں ہے. تو اگر یہ کرائٹیریا ہوتا ہے تو کیا پتہ یہ وجہ ہو سکتی ہے, لیکن اگر ایکٹنگ اور پرفارمنس کرائٹیریا ہوتی ہے تو انشاءاللہ مل جائے گا. اٹ ڈپینڈس کہ جو بناتے ہیں ایوارڈ دیتے ہیں ان کو یہ بات زیادہ پتہ ہوگی کہ کرائٹیریا کیا ہے ایکچولی. اگر یہ کرائٹیریا ہے تو ویسے ہیرا از سو اسمارٹ, تو آپ کو کیا لگتا ہے کرائٹیریا کیا ہوگا ویسے؟ مجھے کیا لگتا ہے پریڈکشن کرنا, ایکٹنگ, پرفارمنس, اینڈ لوگ کتنا, عوام کتنا پسند کرتی ہے. آپ تو کہتی ہیں میں بڑے سچ بولتی ہوں. میں سچ ہی تو کہہ رہی ہوں. آپ کو لگتا ہے جو ایوارڈز ملتے ہیں سب کو یہ سارے ڈیزرونگ ہوتے ہیں؟ سچ سچ بتاؤ. یہ تو اب وہ جو دے رہے ہیں ان کو پتا, وہ ان کا ایمان ہے. نہیں, وہ تو دے دیا, دکھا تو رہے نا کہ یہ لے رہے ہیں. دیکھیں کیا پتا جو ایوارڈس دے رہے ہوں وہ بیٹھے ہوئے, آئی ایم شیور وہ بہت ایماندار, بہت اچھے لوگ ہوں گے, اپنے مورل گراؤنڈس پہ بھی اچھے لوگ ہوں گے جو ایوارڈس دے رہے ہیں. تو جب وہ کسی کو دیتے ہوں گے تو مجھے نہیں لگتا وہ اتنے چھوٹے اور اتنے پیٹی ہوں گے کہ اپنی دوستیوں, یاریوں یا پیسے کی وجہ سے کسی کو ایوارڈ دیں گے. اور اگر ایسا اتنی تو حیا شرم آئی تھنک بیسک ہوتی ہے. اور اگر 50% ایسا ہو رہا ہو کہ 50% ایوارڈ ڈیزرونگ کو دیے جاتے, 50% ایوارڈ دیے جاتے ہیں ان کے جن کی دوستیاں ہوتی ہیں یا وہ ان کے ہاؤسز کے ہوتے ہیں, کیا پتہ وہ بیچارے شرم حیا ہوتی ہو تو وہ 50-50 کر دیتے ہو. ورنہ اب زمانے کے حساب سے چلنا پڑتا ہے, میں بھی تو چل ہی رہی ہوں نا. تو آپ نہ اس 50 میں نہ اس 50 میں آنا چاہ رہی ہیں؟ میں تو آنا چاہ رہی ہوں, میں اچھی پرفارمر ہوں, ایم شیور ان شاء اللہ تعالیٰ, مجھے تو یقین ہے مجھے ایوارڈ ملے گا. بغیر لابی میں گائے؟ لابی کرائٹیریا ہو تب نا. میں یہ پوری دنیا میں لابیز ہوتی ہیں یا پاکستان میں بھی لابیز تو ہیں؟ تو سب میں ایکٹر بن گئی ہوں تو لابی میں ہوں نہیں. ہاں, لیکن کس میں بازار میں گھوم رہی ہوں, لوگ مجھے جانتے ہیں, دے نو مائی نیم, دے نو دا ڈرامہ آئی ورک ان, تو مطلب میں لابی میں ہوں. اور آپ سب سے کام کرنے تیار ہیں؟ کوئی پروڈکشن ہاؤس ہوگا سب بلائیں گے آپ کو تو مجھے کوئی پروڈکشن کے تھرو وہ نہیں ہوں, بائنڈ کے نہیں, بائنڈ نہیں ہے, پروڈکشن کے انڈر بائنڈ نہیں ہوں. ہاں, اور ویسے بھی نہیں ہے کہ نہیں کر دے, یوزلی ہوتے ہیں اسٹار جو آتا ہے وہ کہتے ہیں میں کچھ لوگوں کے ساتھ ہوں, ایک طرف ہوں میں. نہیں, بیکاز آئی ڈونٹ پارٹی نا.
So I don't party, so they don't know me personally, I don't know them personally. So کوئی personal اس پہ کوئی grudges نہیں ہے. یار بہت بڑی بات ہے ہیرا کہ اپنے کام سے آپ اپنے آپ کو انوا رہی ہیں, ہے نا. آج کے دور میں بڑا مشکل ہوتا ہے ویسے صرف کام سے. مطلب میں نہیں کہنا کہ انیتھیکل ہو جائیں, لیکن وداؤٹ پارٹی, وداؤٹ اینی پی آر, وداؤٹ اینی پرچی اینڈ یو آر مطلب اگین اپنے ہی کام سے آپ سب کچھ کر رہی ہیں. تو یہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں عدنان, یہ میرا بلیو ہے اینڈ آئی ہیو سین دس تھنگ. آپ کو نصیب سے زیادہ نہیں ملتا, اور اگر آپ نصیب سے زیادہ چھین لیتے ہیں, جیسے لوگ کہتے ہیں نا نصیب سے چھین لیا, وہ آپ کو راس نہیں آتا. تو ایسا کام نہیں کرنا جو ہضم ہی نہ ہو. کم ہو لیکن کوالٹی ہے, کم ہو جتنا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس میں راضی رہے آپ. پھر آپ کا پیس ہے الحمد للہ, بیکاز آئی بلیو کہ نا وی ہیو ٹو گو, دس از ناٹ فار ایور. بلیو آپ بڑے اسٹرانگ ہیں الحمد للہ. حالانکہ یوزولی اس جو انڈسٹری میں ہماری اس طرف آنے کے بعد نا ذرا بلیو ویک ہو جاتے ہیں لوگوں کے. when عدنان ایسا ہوا کہ جب اولاد ہوتی ہے نا آپ کی, جب میری بیٹی ہوئی نا, تو میں بڑا, ہر کسی کو شوق ہوتا ہے میرا بچہ جو ہے وہ اس طرح کا ہو, میری بیٹی اس طرح کی ہو, مورلی اچھی ہو, باتیں اچھی کرتی ہو, جب مجھے محبت کرے, میری اولاد میرا احترام کرے. تو پھر جب آپ کو یہ پتہ لگتا ہے, وہی اگین اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آگے تمہاری نیک اولاد ہو, اف یو ول بی واکنگ آن مائی پاتھ آئی ول گیو یو نیک اولاد. تو مجھے ایونچولی جب آپ ایک چیز کی خواہش کرتے ہیں نا, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اختیار میں صرف اس کے, تو پھر آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو جب مجھے پتہ چل گیا کہ اس کے اختیار میں, تو آئی رن آفٹر ہم, ناٹ دا ادر تھنگ. سو آئی نو واٹ آئی وانٹ, آئی ایم ویری کلیئر, آئی وانٹ فار مائی سیلف کہ مجھے اچھے سے موت آئے, موت کے بعد معاملات آسان ہوں, اور آئی وانٹ نیک اولاد. تو مجھے جب یہ سب چیزیں چاہیے تھیں تو آئی نیو کہ پرائیورٹی کیا ہے, بس اسی طرح سے. وہ تو اللہ نے آپ کو دے بھی دی ہے, اب موت اللہ کرے سب. نیک اولاد ابھی چھوٹی ہے, ابھی بڑی تو پتہ چلے گا. نیک انشاءاللہ چاہیں گے اسی پاکستان میں اولاد رہے انشاءاللہ. آئی ایم ناٹ لیونگ پاکستان. تو آپ تو آئیڈینٹی ہے, بچوں کو چاہیں گے باہر جائیں, کیونکہ جس طرح ہیرا آپ کو میں یہ لڑکی تو کہوں گا جو بہت باہر نکلی ہے, لوگوں سے انٹریکٹ کیا ہے, میں بہت لوگوں سے ملی ہوں, ٹھیک ہے, تو لگتا ہے پاکستان سیف ہے عورت کے لیے؟ مجھے لگتا ہے کوئی بھی جگہ عورت کے لیے سیف نہیں ہے, اور ہر جگہ عورت کے لیے سیف ہے. کیسے؟ اگین وہی والی بات ہے, اگر آپ مجھ سے اسپریچولی پوچھیں گے تو میں کہوں گی اللہ کی مرضی, اور اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے, ہر چیز امتحان ہوتی ہے انسان کا, اور اگر آپ ایسے پوچھیں گے صحیح ہے پریکٹیکلی کہ ریشنلی کیا ہو سکتا ہے, ورلڈلی لینگویج میں آئی ووڈ سے کہ آپ جو کرتے ہیں نا, اٹس اے ڈومینو افیکٹ, دنیا از اے ڈومینو افیکٹ, ٹھیک ہے, واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. پاکستان میں آپ سیف ہیں, آپ باہر بھی سیف ہیں, اف یو آر کیپنگ یور سیلف سیف, یو جسٹ ٹیک پریکاشنس. یار آج کل تو پریکاشنس کے بعد بھی لڑکیاں بیچاریاں سیف نہیں ہیں یار ہیرا. آئی تھنک ایوری ویئر از لائک دس. آپ اگر آپ یہاں لا کمزور نہیں ہے, آپ اگر وہ دیکھ لیں, کیا کہتے ہیں اسے اسٹیٹسٹکس, آپ امریکہ کینیڈا میں دیکھ لیں, ریپ زیادہ ہے وہاں پہ, کوانٹٹی امریکہ, کینیڈا, انڈیا. مطلب یہ لڑکیوں کو پریکاشنز لینی پڑیں گی, لڑکے سے آپ کوانٹٹی دیکھیں نا, آپ ریشو تو دیکھیں. ان ملک میں چلو میں کہتی ہوں آبادی زیادہ ہے, لوگ کہتے ہیں نا آبادی زیادہ ہے, تو ایون دیٹ پرسنٹیج دیکھیں وہاں پہ مرڈرز اور جینوسائڈز اور ریپس کی, اور آپ پاکستان میں پرسنٹیج لا ویسے کہاں اسٹرانگ ہے. پھر کہتے ہیں لوگ کہ پاکستان میں جو ہیں وہ چیزیں رپورٹ ہی نہیں ہوتی. آئی ایگری اوور دیٹ آلسو, بہت ساری ہاں لڑکیاں گھر پہ آ کے رو جاتی ہیں اور بس بیٹھ جاتی ہیں. بٹ آئی تھنک اگر میں اسٹل اگین وہی چیز دیکھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے پاکستان از سو مچ بیٹر ان ٹرمز آف. بہت ہوپ فل پازیٹیو باتیں کر رہی ہیں. ہاں ہاں ہاں, مجھے لگتا ہے پاکستان بہت بہت اتنے سارے پوڈ کاسٹ کر لیے, اتنا پازیٹیو تو کسی نے نہیں بولا. بہت پھر آپ میری, اگر میں عورت ہوں, میرے پاس ہاؤس ہیلپ ہے, ٹھیک ہے, اور میجورٹی لوگوں کے پاس ہاؤس ہیلپ ہے پاکستان. وہاں نہیں ہوتی, کہاں ہوتی ہے وہاں پہ. تو لڑکیاں گائے بکریوں کی طرح کام کرتی ہیں پورا دن, اینڈ یٹ ان کو کوئی میاں ان کا اتنا تھوڑی کماتا ہے. اگر وہ ڈالر میں کما رہے تو ڈالر میں خرچ بھی تو کر رہے ہیں نا. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. تو اگر آپ کمفرٹ لیول میں بھی دیکھیں, وہ صرف ہمیں بتاتے ہی ہیں کتنا کمایا ہے, کتنا کمایا, وہ یہ نہیں بتاتے. اور یہ تو بالکل آبویس ہی بات ہے, آپ ڈالر کو کنورٹ کریں گے آپ کو لگے گا بہت زیادہ, بہت کما رہے ہیں یار وہ لوگ, ان کی کیا زندگی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا ان کی زندگی وہاں جا کے دیکھیں تو پتہ چلے کہ ان کی زندگی کیا ہے. مشکل ہے نا, مشکل. وہ دکھاتے اتنی خوبصورت زندگی کیوں ہم لوگوں کو تصویروں کے اندر, اسٹوریز کے اندر. وہ ان کا اپنا, ان کی وہ ظاہری بات ہے. ہمیں ٹائم کیوں کریٹ کرتے ہیں, آ جاؤ, ہمیں یہاں ہم بیٹھے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں یار, ہم نے جانا ہے. ان کی تصویریں دیکھ کے وہ ٹیکسی چلا رہا ہوگا بندہ, اور ہم یہاں سب سمجھ رہے ہوں گے وہ BMW چلا رہا ہے.
ہر کسی کی اپنی ٹیمپٹیشن سے اس کو اچھا لگتا ہے جانے کے لیے تو وہ دوسرے کو دیکھ کے انسپائر ہوتا ہے, جس کو اچھا نہیں لگتا نا تو وہ انسپائر بھی نہیں ہوتا. ٹیمپٹنگ کرتی ہے آپ کو ایسی چیزیں کوئی؟ ٹیمپٹ کرتی ہیں, لیکن پھر ٹیمپٹ کے بعد والی جو خیال آتے ہیں نا پھر وہ اس سے ریورٹ ہو جاتا ہے وہ خیال. آپ اپنے آپ کو کریں گے کہ آپ بہت ہارڈ ورک کر کے یہاں تک پہنچی ہیں؟ الحمدللہ, آپ کو الحمدللہ میں بڑی ہارڈ ورک کر کے یہاں پہنچی ہوں. مجھے تو سول ہی لگتا تھا. اے سی کے بغیر تو آپ گاڑی چلاتی ہیں زیادہ کبھی؟ ابھی تک. ہاں ابھی تک. ابھی تک اب اے سی اب تو یار آن ہو گیا ہوگا اے سی تمہارا, اب تو پیسے نہیں ابھی اے سی خراب ہو گیا تو 12 بنوانا ہے. بنوانا ہے؟ ہاں گاڑی وہی ہے میرے پاس. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قسم خدا کی نا. نہیں یار قسم خدا کی جھوٹ کھاؤں گی میں. تو بہت سکون سے چل رہی ہو یار پھر تو زندگی اتنا. یار اس کو تو میں تاپڑ توڑ پیسے نہیں کمائے. نہیں ہاں نام بنا لیا, پیسے تاپڑ توڑ نہیں کمائے. اچھا ایسی چیز میں انگلی نہیں ڈالیں جس سے ضمیر خراب ہو جائے. نہیں میں کرتی نہیں. اسی کے حذف عدنان فیصل کو پوڈ کاسٹ حذف نہیں ہوا. مطلب بغیر اسی کے آج تو ابھی بھی ماشاء اللہ. یہ ٹھیک ہے, بغیر اے سی کی کون سی ایسی مشکلات آ گئی, بغیر اے سی تو ہے. مجھے لگتا ہے یہ پتہ ہے کیوں, کیونکہ اگر اے سی آن رہتا نا بچپن سے تو شاید پھر اب تم بغیر اے سی کے سوچ بھی نہیں سکتی تھی تھوڑی دیر ایسی خراب ہو جائے یا وہ گاڑی تم چلاؤ. اب تک تو تمہاری گاڑیاں چینج ہوتی رہتی. میرے خیال میں بلیو آپ کو بڑا اسٹرانگ ہے جو آپ نے وہ ناخن نہیں پکڑایا ہے نا, تو اس لیے آپ. عدنان مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کیسے چلتی ہے. میرے دماغ میں جو خیال آتے ہیں میں اس حساب سے چلتی ہوں. زیادہ پتہ نہیں, مجھے نہیں ٹیمپٹ کرتی ہیں چیزیں, مجھے نہیں پتہ کیوں نہیں کرتی. اور ٹریولنگ بھی نہیں کرتی, نظر نہیں آتی. میں ٹریول بھی نہیں کرتی زیادہ. جاتی ہوں تو فیملی کے ساتھ جاتی ہوں, وہ زیادہ شو آف نہیں کرتی کیونکہ اگین مجھے شو آف سے بہت مسئلہ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے شو آف جتنی خرابی اس معاشرے میں پیدا کرتا ہے نا اتنی کوئی چیز نہیں کرتی. لوگ کہتے ہیں شو آف سے کام آتا ہے. آپ ایک بندہ جو ہے اس کے پاس فون ہے تو دوسرے ایک عورت ہے, صحیح ہے, ایک بالکل چھوٹی سی ایگزام سینیریو بناؤں گی ایک, ٹھیک ہے, چھوٹا سا سینیریو بناؤں گی, ٹھیک ہے, اور پھر آپ اس سینیریو کو سمجھیے گا. میں بالکل پریکٹیکل بات نہیں کر رہی ہوں کہ اب یہ نہ سوچ لے کہ کوئی ریئل لائف انسیڈنٹ ہے اور ایسا اور ایسا. عوام جو ہے وہ اپنے شروع ہو جاتی ہے نا لگانا اسٹیمیشنس. خیر, میلاد میں 2 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. ایک عورت کے پاس iPhone 14 Pro Max ہے اور دوسری عورت کے پاس iPhone 6 Plus ہے, ٹھیک ہے. اب وہ دوسری iPhone ایک ہی میلاد میں, ایک ہی فیملی, ایک ہی خاندان کی عورتیں. اب اس دوسری والی کا نا iPhone Pro Max دیکھ کے اگر وہ بیگ میں رکھے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس کے پاس iPhone Pro Max 14 Pro Max ہے اگر وہ بیگ میں رکھتی ہے اور اب ضرورت کے طور پہ استعمال کرتی ہے اور رکھ لیتی ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی نوٹ کرے گا. ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے, اٹس اے فون تو یوز کی چیزیں, کال آتی ہے. ہاں صحیح ہے, صحیح. اگر وہ نکالے گی اور وہ اس کو ہلائے گی اور اس نے ایک کور چڑھایا ہوا ہوگا جس کے اوپر ڈائمنڈ لگے ہوں گے اینڈ شی ول بی لائک کہ وہ مائی ہسبینڈ براٹ می, سروسکی کا کور ہوگا, سروسکیز کا کور ہوگا, اینڈ دین شی واز ٹاکنگ آل شی ول بی آل براگنگ اباؤٹ کہ مائی ہسبینڈ گیو می دس اینڈ آئی ڈونٹ ایون ورک ایٹ ہوم. جب آپ شو آف پہ آتے ہیں نا, چاہے وہ جو بھی ہے مسائل, میاں نے ڈکیتی مار کے لیا ہوا ہو, you never know, میاں سے لیا ہو نہ لیا ہو, the other women go home and create fuss about it. دوسری عورت گھر جا کے مصیبت کرے گی کہ بھائی مجھے بھی لا کے دو, اور وہ بیچارہ پھر کرے گا کیا؟ پھر وہ بیچارہ کرے گا کیا؟ یا تو وہ لوگوں کو لوٹے گا اور یا پھر چھینے گا لوگوں کے راستوں میں چھینتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور جب یہ ماں باپ کی کانورزیشن چل رہی ہے تو بچہ کیا سیکھ رہا ہے بیچ میں, یہ بھی تو تیسرا بھی تو وہ یہی گرو کرے گا, پھر وہ بڑا ہو کے کیا کرے گا, کسی اور کو لے کے جائے گا, وہ جائے گی وہ کسی اور کے گھر پہ جائے گی. ایگزیکٹلی یہ مسئلہ ہے. اس لیے کوئی بھی سیف نہیں ہے, بیکاز دا بیسک جو چیز ہے نا, ایک خواہشات کا جو ایک سوئرل ہے اس میں سب لوگ گول گول پھر رہے ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. سو اٹس اے ڈومینو افیکٹ. یو آر ٹاکنگ ٹو یور وائف از میکنگ ہر ہسبینڈ ڈو ویریس تھنگس وچ آر ناٹ رائٹ. ایک بندہ ایک ایمانداری سے پیسے کما رہا ہے وہ ٹھیک ہے. اگر سچویشن یہ ہونی چاہیے کہ نہیں گھر میں پورا ہو رہا تو دونوں میاں بیوی کمائیں, ٹھیک ہے, صحیح ہے, بالکل صحیح, اور اچھے سے کمائیں. عورت ٹیوشن بھی پڑھا سکتی ہے, عورت سلائی بھی کر سکتی ہے, عورت کچھ بھی کر سکتی ہے. آئی ہیو سین مائی دادی یوز ٹو ڈو ایمبرائڈری, صحیح ہے, بیکاز شی واز اے سنگل پیرنٹ, سو شی ہیز ڈن جابس, بٹ وٹ شی ہیز ڈن گھر میں رہ کے انہوں نے ہر طرح کا کام کیا ہوا ہے. سو آئی ہیو سین ہر ڈوئنگ اٹ. تو اگر آپ نے صرف پیسے ہی کمانے ہیں تو یو کین ارن منی بائی ویریس ایتھیکلی, بہت طریقے ہیں, صحیح ہے. گھر پہ پیسہ نہیں ہے تو آپ دونوں مل کے کام کریں. اگر ایک سے پورا ہو رہا ہے تو ایک کے پیسوں سے کام کریں, مسئلہ ہی نہیں. جب آپ اپنی چادر سے باہر نکلتے ہیں نا تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پھر وہ جو کانورزیشن بچے سنتے ہیں نا پھر وہ آگے جا کے مسئلہ کرتی ہیں. پھر یہ سینس کیسا لے کر آئیں گے لوگ, کیسے لے کر آئیں اپنے اندر یہ خواہشات کو روکنے والا؟ آپ نے تو روک لیا, اپنے خواہشات کو روکا ہوا ہے, تو یہ
کیا روکنا ہوتا ہے یا آپ کو اپنی خواہشات ختم کرنی ہوتی ہے, مجھے نہیں چاہیے ایسا نہیں, سوچنا ختم تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تو پھر سکسیزفل کیسے بنیں گے؟ ختم تو نہیں ہوگی, ہم نے سکسیز کے لیے تو کرنا ہے نا, خواہشات کو سامنے ٹارگیٹ رکھنا ہے. ریلیجن ہوتا ہے اس لیے, کسی کوئی بھی ریلیجن لے لیں آپ, صحیح ہے, آپ جوئزم دیکھ لیں, صحیح ہے, بہت فیشن میں آج کل, آپ کرسچینٹی دیکھ لیں, آپ بدھزم دیکھ لیں, بدھزم میں تو ہے ہی نروانا. سو یو ریلیجن ہولڈز یو بیک فرام اے لاٹ آف بیڈ تھنگس. مجھے ایسا لگتا ہے میں مسلم ہوں تو میرے لیے تو ایک ہی ریلیجن ہے, اینڈ دیٹس دا ٹرو ریلیجن از اسلام. بٹ اگر کوئی انسان مجھے دیکھ رہا ہے وہ کسی اور ریلیجن کے انڈر ہے, تو اس کے ہی رسپیکٹ کرتے ہوئے آئی ووڈ سے کہ اگر آپ اپنے ریلیجن کو ہی اچھے سے دیکھیں تو ریلیجن ہمیشہ, ہر ریلیجن بنا ہی انسان کو لیش میں رکھنے کے لیے. ہاں, ہم رہتے نہیں ویسے. ہاں, تو بیکاز جو ریلیجن میں جو ہوتا ہے وہ اس کو کہاں فالو کرتا ہے. اور یہ خواہشات ہماری مار ہی دیتی ہیں ہمیں آخر میں. خواہشات آتی ہیں, سوچنے کے اوپر گناہ نہیں ہے نان یار, تو سوچے گا تو خیال کے اوپر گناہ نہیں ملتا. سوری میں آپ کا مائک لے سوچتے ہی ہے نا یار, تو سوچنے کے بعد ہی تو ہوتا ہے یار, وہ عمل کرنے پہ. نفس کے ساتھ تو آپ کو چلتا رہے گا پوری زندگی چلتا رہے گا. تمہارا چلتا ہے بہت. آپ کو لگتا ہے مجھے خیال نہیں آتے, مجھے نہیں بننا ٹاپ ہیروئن, پر میں کہتی ہوں نہیں, اگر یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا. تو پھر میں ان دی اینڈ دعا کرتی ہوں کہ کیا پتہ میری خود کی اسپیکولیشنز غلط ہو, تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں, اللہ تعالیٰ جسٹ گیو می. یار آپ اتنی میچور پہلے تھیں جو ابھی ہو گئی ہیں؟ نہیں, تو ایج سے ہوتا ہوگا پھر, پتہ نہیں. ابھی جو آج کی لڑکی ہوگی 21-22 سال کی, وہ بھی آپ کو سن کے کہے گی یار کیا باتیں کری, اتنا میچورٹی کیسے آ سکتی ہے, جو میری خواہش ہے تو میں لوں گی, میں جیسے بھی لوں, میری مرضی. تو ٹھیک ہے, ایج سے نہیں ہوتا, ہم میچور ہوتے رہتے ہیں, پھر ایسی تھاٹس آتی ہیں, پھر وہ والا لیول آتا ہے کہ آپ خواہشات کو مجھے اگر اس طرح کی کوئی لڑکی ہے جو کچھ بننا چاہتی ہے اور وہ اس کے لیے کچھ کرتی ہے, تو آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ ہر, ٹو بی ویری آنیسٹ. ٹو ایچ دیئر اون. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایوری ون ڈیزروز رسپیکٹ regardless of what decisions they are making in their life. صحیح ہے. If you are marrying thrice or 4 دفعہ, Adnan, I will have the same amount of respect for you because you are my friend and you are not doing anything bad to me or the society. آپ نکاح کریں ایک جائز طریقے سے, بٹ ہاں اگر آپ سوسائٹی کو ڈیمیج کریں گے, جیسے آپ ایک لڑکی پکڑیں دوسری لڑکی پکڑیں اینڈ یو آر ڈیمیجنگ دیئر مینٹل ہیلتھ آلسو, دین آئی ول جج یو کہ نہ کرو, دوست ہو تو میرے, نہیں کرو یار ایسا. سو اگر کوئی لڑکی اس طرح کرتی ہے اینڈ شی از ناٹ شوئنگ اٹ آف, چلو اس کی سرکمسٹانسز سے اس نے مجبوری میں یا جس بھی طریقے سے کیا, وہاں تک تو ٹھیک ہے, بٹ ڈونٹ بریگ اباؤٹ اٹ. مجھے ایسا لگتا ہے ڈونٹ کریٹ دیٹ اگین ڈومینو افیکٹ. پھر آپ کو سن کے کوئی انسپائر ہو گیا تو اس کا بھی گناہ آپ کے اوپر, فضول ہی ہے. آپ نے جو کیا سو کیا, اللہ تعالیٰ پہ اور اپنے آپ پہ چھوڑ. زیادہ لڑکیاں کرتی ہیں ویسے ایسا, کیسا یہ جو انسپائر کرتی ہیں سب کو, دوسری لڑکیوں کو, کہ یہ ایسے کس طرح کے ایک اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے آپ. ایسے صرف لڑکیاں تھوڑی, انسان, اللہ تعالیٰ نے 2 مخلوقیں بنائی, اللہ تعالیٰ نے 2 جنس بنائے نا, تو 2 جنس کے بغیر تو دنیا چل ہی نہیں سکتی. تو ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو بول دینا تو بے وقوفی ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کو بہت مینٹلی سیکیور رکھا ہے کہ وہ آپ کے لیے ایسا کچھ نہ کرے کہ جو باقی ہسبینڈ کر ہی دیتے اپنی وائف کے لیے, کہ ٹھیک ہے یار اس نے مانگ لیا تو دے دو, آپ مانگی کچھ نہیں رہی. ہاں, میں نہیں مانگتی, فضول چیز ہے. The next thing I wanted, میرے برتھ ڈے آ رہا ہے, so what I wanted because birthday پہ I'll be working, I have a shoot, so we went to dinner yesterday, so I was like کہ مجھے ڈنر پہ لے چلو کل. بس یہ میکس تھا, میکس, وہ کہیں بھی لے چلو, کہیں پہ بھی لے چلو, کوئی مہنگی جگہ نہیں. میں نے بس یہ بولا تھا کہ I want to see the sea. اگر تم سی ویو, اگر تم مجھے صرف کھانا دلا کے اور سی ویو پہ بٹھا کے سمندر دکھا دو گے تو I'll be fine. So I'm like this. کچھ زیادہ ہی میچور نہیں ہو گئی تم یار, ایک میچورٹی نہیں ہوتی ہے یہ کہ بندہ بول رہا ہے کہ مجھے لے چلو بس سی پہ بٹھا دو, کچھ بھی لے دو, وہاں بیٹھ کے ہم کھائیں. یار یہ سیلفش ہوں میں. آئی وانٹ مائی لائف ٹو بی پیسفل. میں اپنی زندگی سکون کی گزارنا چاہتی ہوں, کہ میں تو سیلفش ہوں. ویسے کرنا ایسا ہی چاہیے. یہ نہیں پتا مجھے, کہتے یو می ان ا کپ آف ٹی از لائک ا پارٹی. مجھے کسی اور کا پتہ ہی نہیں ہے, کوئی کچھ بھی کر رہا ہے. آئی جسٹ نو اباؤٹ مائی سیلف. As far as the someone is like showing something off and it is creating a bad impact on the society. As far as that. ادروائز اپنی زندگی میں کوئی کچھ بھی کر رہا ہے, آئی ڈونٹ مائنڈ. سوسائٹی پہ امپیکٹ نہیں آنا چاہیے. ہاں, بیکاز وہ پھر اگین سوسائٹی میں آ کے پھر میرا بچہ بھی ہو جائے گا نا. جیسے کیا ہوتا ہے, اب آپ بہت امیر ہیں, آپ نے حرام کا پیسہ کمایا ہوا ہے, آپ نے اپنے بچے کو تمیز نہیں سکھائی, گنز دے دی بچپن سے, صحیح ہے, اس کو ایتھکس نہیں سکھائے, اور آپ خود آدمی جو ہوتے ہیں, آدمی بھی لڑکی بازی کر رہے ہیں, تو بچے نے بڑے کو کیا کرنا ہے, بچے نے بڑے ہو کے گنز لے کے لوگوں کو مارنا ہے. گن بھی دے دی, لڑکی بازی بھی دے دی, لڑکی بازی بھی انہیریٹنس میں دے دی, تو اس لڑکے نے کیا کرنا ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ اب وہ جو بچہ ہے نا, میں اس کو کس طرح دیکھتی ہوں کہ یہ بڑے ہو کے میری بیٹی کو تو نہیں افیکٹ کرے گا.
اور کسی کی بیٹی کو کرے گا تو ہماری کسی کو بھی کرے گی کرے گا, بیٹی بھی کرے گا. سو آئی سی لائک دس کہ آگے جا کے اس کا افیکٹ کیا ہوگا. تو یہ سوسائٹی ہے, تو جب تک کوئی باہر نہیں کر رہا نا تو اندر کچھ بھی کرتا رہا. آئی ڈونٹ گیو اپ. ایکسیلنٹ, ویری گڈ یار, یہ اچھا ہے. کہتے ہیں اپنا اپنا کرو جو کرنا ہے. ہاں جی. ڈومیسٹک ابیوز ہمارے معاشرے میں, ٹھیک ہے, ایک تو ڈراموں میں بہت دکھایا جاتا ہے, اتنا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہر گھر میں بس عورت کو پیٹا جا رہا ہے. ایسا تو ہوتا ہے یار, ایسا نہیں ہے یار. یار ہوتا ہے ایسا. اچھا, ہاں, مجھے لگتا ہے ہماری عورتیں ماشاءاللہ بہت امپاور ہو گئی ہیں اب. پھر بھی ایک چماٹ تو لگی جاتی ہے. آئی تھنک اٹس ویری کامن. مین تھنک, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مائی ہسبینڈ, مائی ہسبینڈ از ویری گڈ ہیومن بینگ, ہی نیور ڈز دس. آپ نے کیا کبھی؟ میں سامان اٹھا کے پھینک دیتی ہوں غصے میں. کیا کبھی؟ نہیں. ایک آدھ دفعہ. آدمی کو کون مار سکتا ہے؟ نہیں, آپ کے آدمی بہت ہی شریف ہے نا. نہیں, میں نے کچھ اٹھا کے کبھی پھینکا ہے, دیکھیں آئی نا آہستہ آہستہ, لیکن ان کے اوپر نہیں لگا بھی نہیں. لگا زمین سے لگ کے ان کو لگ گیا. نہیں, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. میں نے کبھی کوئی چیز پھینک دی ہو غصے میں کہیں, جب ہمارے آرگیومنٹ ہو رہا ہے تو غصے میں پھینک دیتے ہیں نا, بیڈ پہ پھینک دیا, کچھ پھینک دیا. میں نے ان کا فون اٹھا کے پھینکا ایک دفعہ, بٹ ہی نیور سیڈ اینی تھنگ. ان کا فون؟ ہاں, ان کا اپنا نہیں پھینکا. اچھا, اگر یہی مرد کرتا نا, اگر یہ مرد کرتا اٹھا کے آپ, میں تو مظلوم بن جاتی فوراً نا. یار کیا کر کے پتا کیا کہتا ہے, یار مجھ سے بس ہو گیا, اب اس کو بہت گلٹ ہوتا. ہاں, نہیں, میرا مسئلہ نہیں گھر کا, لیکن میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے. لوگ مارتے ہیں بیویوں کو اور کر دیتے ہیں, اور کبھی اگر ہاتھ سے نہیں بھی کرے تو آئی تھنک وربل ابیوز تو بہت ہوتا ہے سوسائٹی میں ہماری. ہمارا جو مرد ہے اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, میجورٹی ہو تو مرد. بہت سارے اچھے بھی ہیں یار, ایسا نہیں کرو. بہت سارے اچھے ہیں, ہمارے ابو اچھے ہیں. میں 4 لوگوں کے اوپر تھوڑی معاشرے کو دیکھوں گی, آپ یہ بھی تو دیکھیں. اچھا, آپ کہتی ہیں عورتیں بہت اچھی ہیں. عورتیں کس حساب سے آپ کہہ رہے ہیں؟ مطلب ابیوز, وربلی ابیوز عورتیں نہیں کرتی ہیں اب؟ کرتی ہیں عورتیں آپس میں بھی کرتی ہیں. کبھی مرد بیچارہ فون رکھ شرمندہ ہو کے فون بند کر دیتا ہے. ہاں, ایسا بھی ہوتا ہے. کبھی چپکا دیتی ہے بیچارہ, گاڑی میں ڈرائیو کر رہا. بٹ اگر میں جہاں میں اپنی زندگی میں جو دیکھا ہے میں اس کے بارے میں بات کری ہوں, کیا پتا آپ کا ایکسپیرینس الگ ہو. میں نے اپنی زندگی میں اگر 20% عورتیں دیکھی ہیں بدتمیزی کرنے والی, تو میں نے 50% مرد دیکھے ہیں. یہ اچھا تو ہاں, یہ کمپیریزن کریں گی تو ان سے اس میں. اور اگر ایسا ہو رہا ڈومیسٹک ابیوز میں, آپ کو لگتا ہے عورتوں کو آواز اٹھانی چاہیے؟ وہ والی عورتیں جن کے آس پاس کوئی نہیں ہے, کیسے اٹھائیں گی وہ آواز؟ فون کے تھرو. اس سے کیا ہوگا؟ سوشل میڈیا کے تھرو. اس سے کیا ہوگا؟ بہت ایکشن ہوا ہے. ایکشن کے بعد کیا ہوگا؟ گھر جائے گی اپنے, یار سکون کرے گی. تو پیسے کے بغیر کون سکون کرے گی؟ کمائے نا گھر جا کے اپنے اماں ابا کے ساتھ مل کے. ضروری کہ واپس نہیں جا سکتی. آپ کو پتہ ہے اماں ابا کیسے ہیں؟ اماں ابا تو لکھ دیا, اگر تم واپس. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں. اماں ابا جس کے ایسے نہیں ہوتے نا, اس کے ساتھ وربل ابیوز لمبا ہو نہیں سکتا. نہ وربل ابیوز تک بات آتی ہے نا, تو اماں ابا انٹروین کرتے ہیں, اور اماں ابا بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ ہماری بیٹی ہے اسٹل, اینڈ یو ناٹ سپوز ٹو ڈو اٹ. ایون بھائی بھی, اگر بہن بھائی آپ کے اچھے ہیں, غیرت مند ہیں, تو کسی عورت کے ساتھ وربل ابیوز سے آگے بات جا نہیں سکتی. وہ وہیں معاملہ سارٹ ہو جائے گا. آپ کے ماں باپ نہیں اچھے نا, تبھی جا کے یہ آگے ہاتھ پائی تک بات جاتی ہے. فون تو آپ نے بھی توڑے. فون تو میں نے بھی توڑا ہے, تو اس میں کیا ہو گیا؟ میرے میاں نے تھوڑی اپنی اماں سے کہہ دیا کہ دیکھیں اس نے کیا کیا. اچھا, ہسبینڈ نہیں کہہ سکتا؟ نہیں. واہ بھائی واہ, کیا رولز ہے نا. عورت جائے اپنی اماں ابا ساری باتیں کرے, مرد اگر جائے تو پتہ کیا بولتے ہیں, یہ دیکھو ماں کی پلو میں جا کے ساری باتیں بتا رہا ہے, یہ ہمارا آپس کا مسئلہ تھا, تم نے اپنی ماں سے ڈسکس کر لیا. ہاں, اچھا آپ کر لیں, ہمارا آپس کا مسئلہ. اچھا, میں نہیں کرتی. آپ کی بات نہیں, آپ کے آس پاس کی ساری لڑکیاں وہی 70-80%. اچھا آیا تو نیور. میری کوئی دوست بلا لیں آپ زندگی میں, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا میری زندگی کے بارے میں. میں بڑی سمجھداری سے بات کرتی ہوں. ایون اف آئی ہیو اے فرینڈ. یہ سب ابھی کر رہی ہیں آپ. آج سے اگر پیچھے ریورس لگائے نا 6-7 سال پرانی باتیں کریں, تو اس وقت اتنی سمجھدار آپ. میں نے کب بولا میں تھی؟ ابھی آ کے آپ جو ہے اتنی, میں بہت بے وقوفی کی زندگی میں نا, اب مزے کی میں اب آپ کرنے لگ گئی ہیں. میں بہت بے وقوفی کی زندگی میں, اور بے وقوفی سے سیکھا ہے. آپ بے وقوفی کیے بغیر سیکھ ہی نہیں سکتے. نہیں, کچھ باتیں آپ لوگوں جیسے لوگ بھی سیکھ سکتے ہیں. اس وقت جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو لڑکیاں, وہ آپ کو سیکھ سکتی ہیں, آپ کو دیکھ کے, آپ کے ایکسپیرینس سے. ضروری تھوڑی بے وقوفیاں کرنی ہیں. وہ پھر وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے پھر وہ بھی. لیکن میں نے تو بے وقوفیاں کر کے سیکھا ہے. کیا ہے ویسے میرے خیال بے وقوفیاں نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی کا ایکسپیرینس ہے نا, تو اس کو سن لینا چاہیے. ہاں, ویسے انسان سمجھتا نہیں ہے. ہاں, لیکن ہر کسی کا ایکسپیرینس بھی الگ ہوتا ہے. کیسے؟ ہر کسی کی زندگی الگ ہوتی ہے. یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بار آفس میں, تو سب کسی کی زندگی الگ ہی ہوگی. اچھا ہے نا, ایک بات ہے,
یہ ڈراموں کے تھرو جو میسیجز آپ دے رہے ہوتے ہیں, یہ تو ڈراموں کی ریٹنگ کے لیے کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, ڈراما, ہم میسیجز کیوں نہیں دیتے ڈراموں کے تھرو؟ جیسے نیٹ فلکس کے تھرو کسی ڈرامے کے تھرو ملتا ہے ہمیں بہت سارے ڈیلی کرائم, یہ وہ سیریز وغیرہ, میسیجز. ہاں, ایسے کیوں نہیں ایک اینڈ میسیج پہ جاتا؟ ہماری کانٹینٹ پاکستانی ڈراموں کی بات کروں اسپیسیفکلی, بہت کم کیوں بنتے ہیں؟ پروڈیوسرس کا مسئلہ ہے یہ. تو پروڈیوسر کو کیوں لگتا ہے ہم سارے جاہل ہیں, ہم یہی دیکھیں گے, صرف یہی چکر چلا دو, مارو کوٹو, بس. مجھے نہیں پتا, پروڈیوسر خود جو ہیں وہ ایزی جاب ہے, یہ سب سے ایزی ڈرامہ. پروڈیوسر دیکھیں آپ, پروڈیوسر تو وہی ہوگا نا جس کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے, یا پیسہ جو پیسہ رول کر سکتا ہے نا, پروڈیوسر وہی بنتا ہے. تو پروڈیوسر جو ہے اس کو سکون ہے, وہ جس کو سکون ہوتا ہے وہ, مجھے نہیں لگتا وہ زیادہ آگے تک سوچ سکتا ہے. اور ہمارے ایکٹرس کو بھی سکون ہوتا ہے اس والے رول کے اندر, وہ رول ذرا مشکل ہوتے ہیں. ایکٹر کیا کرے گا, اس کی روزی روٹی ہے, کیا کرے گا ایکٹر؟ ایکٹر کے لیے اور کون سا پلیٹ فارم؟ جو پروڈیوسر نے کہہ دیا وہی ہوتا ہے, اسے کرنا ہے. بالکل. حالانکہ وہ جانتا ہے کہ چینج ہو سکتا ہے, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, بٹ نہیں نا, پروڈیوسر سے کون بحث کرے گا, پھر رائٹر سے کون بحث کرے, پھر ڈائریکٹر سے کون بحث کرے, اتنی بحث کر کر کے آپ کو رکھے گا کون دوبارہ کام پہ؟ اور اسپیشلی جب آپ کی کوئی پرچی بھی نہ ہو. ہاں, پرچی تو آپ کی بالکل بھی. ہاں, اگر کوئی گاڈ فادر ہو تو وہ بھی آپ نے رکھے, وہ بھی کوئی نہیں ہے, آپ نے کوئی بھی چیز نہیں رکھی. تو مسائل میں تو کہتی ہوں جی بس خاموشی سے بیٹھ جاؤ, کام کرا لیں, بس جو کام کرانا ہے. ہاں, یہ اسکرپٹ ہے, بس بٹھا لیں پورا دن, کوئی بات نہیں. جو میری روزی روٹی کے پیسے مجھے دے دیں بس. ہاں, پیسوں پہ تنگ نہ کریں. مجھے یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی میں اپنے بچے چھوڑ کے آئی ہوں گھر پہ, اینڈ اف یو آر ناٹ پیئنگ می آن ٹائم, اٹس اے پرابلم. یار مجھے تو لگ رہا ہے ہم نے آپ کو پوڈ کاسٹ پہ بلا کیوں لیا, بہت غلطی کر دی ہم نے. غلطی نہیں, غلطی, ہم آپ کو پے نہیں کریں گے نا. میم ہم پے نہیں کر سکتے, ہم نے آپ کو بغیر پے کے بلا لیا. نہیں ٹھیک ہے, یہ سب تو ہم کر لیں. ہم نے جو 100 لوگ بلائے نا, سارے کے سارے پیسے نہیں دیے, کسی سے ہی پوچھ سکتی ہیں آپ. تو یہ تو آپ کے ساتھ ہم نے زیادتی کی. نہیں کوئی بات نہیں, نان دوستی میں چلتا ہے اتنا. یو آر مائی فرینڈ, میں بلینک چیک دوں گا, ڈائریکٹ باؤنس ہوگا, وہ آپ کو دوں گا ضرور, ڈائریکٹ باؤنس ہوگا اور میں اندر جاؤں گا. وہ میں دیوار پہ ہی مار کے باؤنس کروں گی آپ کے آفس کی. کچھ گنگنا کے سنائیں گے آپ ہمیں, اچھا سا 1-2 گانے سنا دیں, 2 سنا دیں گے, 1 سنا دیں گے, زیادہ بہتر ہو جائے گا. جو آپ نے بتایا تھا ابھی وہی والا سنانا ہے نا. جاتے ہوئے میں ضرور آپ کو بلینک چیک دوں گا, جو میں آپ کی دیوار پہ باؤنس کراؤں گا, جو آپ باؤنس کرا سکتے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, پلیز میم. ہم تم کتنے پاس ہیں, کتنے دور ہیں جان ستارے, سچ پوچھو تو من کو اچھے لگتے ہیں یہ سارے. ڈن. مگر لگتے ہیں یہ دھرتی, یہ ندیاں, یہ رہنا, اور تم اور تم اور تم